السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے مزیدار سا ولاگ لے کے۔ تو چلیں ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ یمی ریسپیز بھی شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ گپ شپ بھی ہوگی۔ اور ولاگ کو باقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور مزیدار سا کمنٹس بھی دے دیا کریں، کیونکہ جو بھی کمنٹس دیتا ہے میں اس کے پیچھے ضرور جاتی ہوں اور اس کی ویڈیو واچ کر کے اور اس کو کمنٹس دے کے آتی ہوں۔ تو جناب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ اپنی زندگی انسان کو جی لینی چاہیے۔ اپنی زندگی میں اگر آپ اپنی زندگی بھرپور جی لیتے ہیں نا تو آپ آنے والی نسلوں کو بھی زندگی جینے دیتے ہیں۔ وہ میں آپ کو تھوڑا سا مشکل یہ پوائنٹ ہے سمجھنا۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آئی ہوں صبح چھت پہ، ناردانہ میں نے لیا تھا، اس کو سکھا کے تو میں سوکھنے کے لیے دھو کے تو اس کو سکھانے کے لیے ڈالنے آئی تھی، کیونکہ میں سیو کرنے سے پہلے ناردانے کو دھوتی ہوں، پھر سکھاتی ہوں اور پھر سیو کرتی ہوں۔ تو ہماری ادھر 3 دن بارش ہوئی تھی لگاتار، اور بارش کے بعد موسم یہ ہے کہ نیچے تو بہت سردی ہے گھروں میں، اندر کمروں میں، لیکن باہر چھت کی دھوپ جو ہے نا وہ بہت مزیدار لگی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو صبح تھوڑا سا ویو دیتی ہوں۔ تو جناب ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جب ہماری زندگی چل رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کام کل کر لیں گے، آج کپڑے نہیں لیتے کل لے لیں گے، یہ اس طرح کا کھانا ہم آج نہیں بناتے، حالات بدلیں گے تب بنا لیں گے۔ مطلب اس طرح کرتے ہماری لائف گزر جاتی ہے۔ اور جب ہماری بہو کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے وہی چیز ہوتی ہے کہ ہم نے تو نہیں کیا تھا، یہ کو کر رہی ہے، ہم نے تو ایسے نہیں کھایا تھا، یہ کو کھا رہی ہے، ہم نے تو یہ نہیں پہنا تھا، یہ کو پہن رہی ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ اپنے جب اپنا ٹائم ہے تو آپ اپنی زندگی جی لیں، اور جب آپ کے یہ نہیں کہ آپ کی بہو کا وہ وقت ہوتا ہے، آپ کے بیٹے کا بھی ہوتا ہے، پھر ان کو بھی آپ جینے دیں کہ آپ بھی بھرپور زندگی جئیں، کیونکہ ان کا بھی پورا حق ہوتا ہے۔ اور آج کل موسٹلی پتہ کیا دیکھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ ایک کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے کہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ بیٹے کا ہولڈ نہیں چھوڑتی، وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا ہے، میں نے پیدا کیا، میں نے اس کی پرورش کیا، اور بہو آگے اس کو لے کے بیٹھ گئی، یہ کہاں کا اصول ہے؟ جو مطلب ایک روٹین چلتی آ رہی ہے، جو ہمارے ایک کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، اس کو ہمیں ماننا ہی پڑے گا، مشکل سے بھی ماننا، اپنے آسانی سے بھی ماننا ہے۔ تو پھر اس چیز کو مان لیں کہ جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے، وہ اپنا سارا کچھ جو ہوتا ہے، اپنے مطلب جو کرنا ہوتا ہے اس کے خامد نے کرنا ہوتا ہے، اور سارا اتھارٹی وہ اس کو دے دیتی ہے، تو پھر ظاہری بات ہے پھر اس کا بھی، عورت کا بھی تو حق ہوتا ہے نا اپنے ہسبینڈ پہ۔ تو اس لیے اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ جتنی جلدی ہو سکے کر لیں، تاکہ آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے اور آپ کے بیٹے کی بھی زندگی آسان ہو جائے۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ بے شک حکم ہی اس کے اوپر چلائیں۔ اچھا جناب، یہ دیکھیں ہم اپنی ریسپی کو ہی بھول گئے ہیں کہ میں آج بنا رہی ہوں بیف شامی کباب، اور بہت ہی مزے کے شامی کباب بنانے والی ہوں۔ پہلے میں نے ڈالے ہیں کھڑے مسالے جتنے بھی آپ کے پاس ہیں ڈالے، میں نے سینمن کی سٹک ڈالی تھی، اور لونگ اور کچھ بلیک پیپر اور زیرہ یہ ڈال کے کڑکڑا کے، پھر میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ 2 چمچ ڈالا، اس کو اچھے سے بھون کے میں نے بیف ڈال دیا۔ بیف فریز ہوا تھا، یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا۔ پھر 1 چمچ میں نے دڑا مرچ ڈالی ہے، 1 چمچ میں نے پیسی مرچ ڈالی ہے، 1 ٹی سپون میں نے زیرہ ڈالا ہے کوٹا بھنا، اور 1 ٹی سپون میں نے ڈالا ہے کوٹا بھنا زیرہ اور دھنیا، اور 1 ٹی سپون میں نے گرم مکس مسالہ پسا ہوا ڈالا ہے۔ یہ ڈال کے میں نے بھون کے اچھے سے، پھر میں نے ڈال دیا دال کو میں نے تقریباً 3 گھنٹے پہلے ڈبو دیا تھا۔ اب میں اس کو بیچ ڈال دیا، اب اس کو اچھے سے میں چمچ ہلا کے بھونوں گی نہیں، بالکل چمچ ہلا کے سیٹ کر کے مکس کر کے، تو اس کے بیچ جناب نمک بھی آپ نے ڈالنا، میں موسٹلی نمک بھول جاتی ہوں، آپ نے نہیں بھولنا، نمک بھی ڈالنا ہے۔ اور اس کے بیچ آپ نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ جو سارا مٹیریل ہے وہ ڈوب جائے، اور تھوڑا سا اوپر ہو، 1/2 یا پونا انچ اس طرح اوپر ہو، میں 1 انچ اوپر ہوتا ہے پانی میرے مٹیریل کے، تو میں بند کر دیتی ہوں، تھوڑا تھوڑا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اسی طرح بس میں نے اس کو بند کر دینا ہے، اور جب آپ کھولیں تو پانی بالکل خشک ہو، پانی اگر ہو بھی تو اس کو کھلا چھوڑ دیں تاکہ پانی آپ کا خشک ہو جائے، اور اگر تو آپ نے زیادہ پانی ڈال لیا اور آپ کا ملیدہ جو بن گیا تو پھر آپ کو فریزر میں رکھنا پڑے گا، آپ کو پنکھے کے نیچے رکھنا پڑے گا، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میری دال بہت ٹینڈر ہوتی ہے، اور جو ہوتی ہے نا بیف کی بوٹیاں یہ بھی ہاتھ لگانے سے ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ پہلے تو میرے یہ تھا کہ میں اس کو ایسے سیٹ کر لیتی ہوں، پھر میں نے یہ چیز چھوڑ دی، اور میں نے کہا نہیں، مشین لی ہے، چاپر لیا ہے تو کس لیے دھونے سے ڈرتی، میں اس کو یوز ہی نہیں کرتی۔ یہاں پہ میں بنا رہی ہوں آلو قیمے کا سالن، تو ساتھ میں نے شملہ مرچیں اوپر ڈال دی ہیں، جیسے آلو قیمے کا سالن بناتے ہیں، اب سب کو بنانا آتا ہے، وہ میں نے ریڈی کر لیا ہے۔ اور اب اس کے اوپر میں نے شملہ مرچیں ڈال دی کیونکہ میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اور ساتھ میں میری بیٹی کو ضرورت محسوس ہوئی میکرونی کی، تو اس نے میکرونی بوائل کی ہے، آئل ڈال کے، نمک ڈال کے، یہ میکرونی میں نے ڈال دی، اور اب جو وہی سالن تھا نا وہی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی۔ سالن کو اچھے سے آپ نے اوپر ڈال دینا، آلو قیمہ یا بالکل صرف قیمہ آپ فرائی کر لیتے تو وہ بھی آپ اوپر ڈال لیں، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے عید کے دنوں میں قیمہ تھا، تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب ضرورت نہیں ہے
ہیں کہ میں علیحدہ سے چکن لے کے آؤں. اس کے بیچ آپ نے سویا سوس ڈال دینی ہے 5-6 چمچ, اور چلی سوس تھی میرے پاس وہ میں نے ڈال دیا, اور اس کے علاوہ جو ہے نا کیچپ اور مایونیز تھی مکس کر کے میں نے چھوٹی سی پیالی ہے میرے پاس وہ بھر کے میں نے ڈال دی ہے. تو یہ ڈال کے آپ نے جناب اس کو اچھے سے مکس کر لینا. یہ بہت ہی جوسی میری جو ہے نا میکرونی کی ریسپی آپ کو میں بارہا دے چکی ہوں اپنے چینل پہ, تو آج میں نے سوچا بس میں بنا رہی ہوں تو ساتھ میں آپ کو سرسری طور پہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ سمپلی آپ میکرونی ریڈی کر کے رکھیں, اور جو بھی آپ نے چکن فرائی کیا کچھ بھی کیا اس کو اس طرح ڈال کے تو آپ مکس کر کے تو لطف اٹھا سکتے ہیں اپنی میکرونی سے. تو جناب یہ جو ہے نا ہو گئی ہماری قیمہ میکرونی ریڈی. اور اب ہم آتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف. یہ دیکھیں میں نے پہلے کوشش کی کہ میں اس کو ایسے ریڈی کر لیتی ہوں, میں نہیں وہ نا چوپر نہیں نکالتی, تو پھر کیونکہ چوپر کا جو بیچ والا ٹوک ہے نا اس کے ساتھ ایک دفعہ میرا ہاتھ کٹا, میری فنگر کٹی ہے, تو اس وقت سے میں اس سے بہت ڈرتی ہوں دھوتے وقت. تو بس یہ نہیں ہو رہا تھا مجھ سے, پھر میں نے سوچا نہیں دال بھی تھوڑی تھوڑی رہ جائے گی اسی طرح, تو مجھے چوپر نکالنا ہی پڑے گا. پھر اس کو ہاتھ سے بھی میں نے اچھی طرح مسلا, کیونکہ ہاتھ سے جب آپ مسلتے ہیں نا پھر اس کے جو ریشے ہوتے ہیں نا وہ بہت مزے کے ہو جاتے ہیں, ریشوں کا بہت اچھا سا بن جاتا ہے. مطلب جب آپ کھاؤ نا تو ریشے واضح طور پہ نظر آتے ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ پہلے ہاتھوں سے مسل کے پھر اس کو چوپر کے بیچ ڈالتی ہوں. تو جناب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ جب ہم انکمپلیٹ زندگی جیتے ہیں نا, تو جو ہمارے بیٹے کی زندگی میں آتی ہے نا عورت, تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی جیسے ہم نے جی ہے زندگی یہ بھی ایسے ہی جیے. ہم نے اگر اس طرح ایک جو نسل گزر جاتی ہے اس سے جو اگلی نسل آتی ہے, جو اگلی جنریشن آتی ہے نا, اس کے لیے آسانیاں ہونی چاہیے. جیسے میں نے اتنی ایفرٹ کی ہے, اتنی سٹرگل کی ہے کہ میں گھر سے نکلی ہوں, مطلب بچوں کے لیے اتنا کچھ کیا ہے سارا کچھ. تو اب یہ تو نہیں کہ کل کو میرے بچے اپنی زندگی جئیں تو میں ان سے کہوں کہ میں نے اتنا کچھ کیا تھا, آپ بھی اب ہجرت شروع کر دیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. ان کو اپنی زندگی جینے دیں, ان کو بھرپور زندگی جینے دیں, اور بلکہ آپ اس طرح ان کے ساتھ رہیں, آپ مطلب کہ وہ آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جائیں, اس طرح ان کے ساتھ رہیں. اور اگر یہ نہیں ہوتا تو اپنے بچوں کو ارلی سٹیج پہ اپنے بچوں کو سیپریٹ کر دیں, کیونکہ اگر آپ اپنے بچوں کو سیپریٹ کر دیتے ہیں نا بہو بیٹے کو, تو یقین کریں وہ اپنی زندگی بھی جیتے ہیں, اور وہ یہ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے آگے کیسے پلان کرنا ہے اپنے فیوچر, اپنے بچوں کا, اپنی آگے زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے. نہیں تو ایک جو ہمارے ادھر جوائنٹ فیملی کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے نا, اس میں بہو علیحدہ رو رہی ہوتی ہے, ساس علیحدہ رو رہی ہوتی ہے, اور ہسبینڈ کی زندگی وہ ہوئی ہوتی ہے کہ پوچھے ہی نہ. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آتے ہی آ کہیں اپنی بہو سے کہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ پکائے گی تو ہم کھائیں گے, ابھی تو ہم لے کے آئے, ابھی تو ہم نے اس کے ہاتھ کی روٹی بھی نہیں کھائی, ہمیں تو اس نے کوئی سکون بھی نہیں دیتا. کون کسی کو سکون دیتا ہے؟ سکون غارت ہو جاتا ہے جب اس طرح ہوتا ہے نا. مطلب نہ بچوں کے اچھے سے پرورش ہو پاتی ہے, نہ ماں بچوں کو ٹائم دے پاتی ہے. آپ کی جنریشن کو وہ پال رہی ہوتی ہے, اس کو ٹائم دے رہی ہوتی ہے, آپ کے بیٹے کو ٹائم دے رہی ہوتی ہے. تو آپ ایسا کریں کہ میں تو میرے اپنے دل کی بات ہے کہ اپنے بچوں کو اگر آپ کا ان کے ساتھ مطلب اچھا گزارا ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں ہو رہا تو ان کو ارلی سٹیج پہ سیپریٹ کر دیں کہ بیٹا یہ آپ کے حصے میں چیز آتی ہے, آپ اپنی زندگی جئیں. یہ نہیں کہ ایک جو کٹھن ماں ہمارا گھر ہوتے ہیں نا, ان میں یہ ہوتا ہے کہ بہو کہتی ہے کہ مجھے یہ ساری چیزیں, اگر اس کا خامد کچھ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ میرا لائف سٹائل جو زبردست ہونا چاہیے. اور جب وہ سیپریٹ ہو جاتی ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا کما رہا ہے, میں نے اتنے میں کھانا ہے, اتنے ہی میں نے سارا کچھ کرنا ہے, اس میں نے بچت بھی کرنی ہے, اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. تو ان کے سر پہ ڈال دینی چاہیے. اب دیکھیں انگریز کو دیکھیں کہ یورپ میں جا کے دیکھیں 18 سال میں کے بعد وہ بچے کو چھوڑ دیتے اس کے حال پہ کہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. یہ نہیں ہوتا کہ ان کو اپنے بچوں سے پیار نہیں ہوتا, صرف وہ بچوں کو اس کے حال پہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہ اپنی ہمارے ہوتے زندگی اپنی جینا سیکھ جائیں. مطلب ہم تو یہ اس لفظ کو کہہ لیں, لیکن وہ تو پراپر چھوڑ دیتے ہیں, بھائی جاؤ جیو, اب ہمیں اپنی زندگی جینے دو, آپ اپنی زندگی جیو. تو یہاں پہ میں جب بھی بیف شامی کباب یا چکن شامی کباب بناتی ہوں تو میں اس طرح مٹیریل جو ہے نا سیپریٹ ریڈی کرتی ہوں. کچا پیاز اور اس کے بیچ جو ہے نا سبز مرچ, دھنیا جو بھی ہے اس طرح ڈال کے چاپ کر کے ڈال لیتی ہوں. اور اس کے بعد پھر میں چیک کرتی ہوں جو بھی مسالہ کم ہو. آپ کہیں گے کہ سارا کام کر کے تو آپ گلوز پہن لیے. گلوز میں نے اس لیے پہنے تھے کہ جب یہ میں شامی کباب بناتی ہوں نا تو پھر ان کے جو نمک مرچی وہ سارا کچھ ہوتا ہے نا ہاتھوں کو 2-3 دن تک لگتا رہتا ہے. تو میں نے سوچا اب میں نے ان کو ڈائریکٹ مکس کرنا ہے ہاتھ کے ساتھ, تو اب میں گلوز پہن لیتی ہوں. اور پھر بھی گلوز میں نے پورے نہیں پہنے, جب میں نے پہلے ہی کباب 2-3 بنائے نا تو بس چھوڑ دیا. یہاں پہ میں نے جناب تھوڑی سی اجوائن بھی ڈالی ہے اینڈ پہ جا کے, اسے آپ کو پتہ نا ہضم ہو جاتی ہے جو بھی ہم کھاتے ہیں.
تو میں نے اناردانہ بھی تقریباً 2 چمچ تھے، وہ بھی میں نے ڈال دی. مجھے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے. اور میتھی جو ہے نا وہ تو ڈالنا بھولے ہی نا، میتھی سے بہت اچھا جو ہے نا وہ ان میں سے خوشبو بھی آتی ہے اور وہ ذائقہ بھی بڑھ جاتا ہے. تو جناب یہ دیکھیں بالکل کسی جگہ پہ رکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. فریج میں نے ادھر نہ ادھر، میں فٹافٹ سے یہ جو کباب بنانے والی مشین ہے نا میرے پاس، اب مشین ہی میں اس کو کہتی ہوں، اس کو پکڑوں گی اور فٹافٹ بناتی جاؤں گی. اور میں ان کو بنا کے سیو کر لوں گی کیونکہ میرے گھر میں آ رہے ہیں مہمان، اور مہمان آ رہا ہے ایک لیکن اسپیشل ہے. تو میں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی، کیونکہ میں بھی سیو کروں گی، بنا کے رکھوں گی. تو پھر اس طرح جو ہے نا آپ بھی میری طرف دیکھ کے، اگر آپ کا بھی کوئی مہمان ہے تو اس طرح پہلے سے پریپریشن کرتے ہیں، جس طرح عید کی پریپریشن کرتے ہیں، جس طرح کوئی مطلب کچھ بھی رمضان کی پریپریشن کرتے ہیں، تو اس طرح میرا مہمان آ رہا ہے تو مجھے بھی اس کی پریپریشن کرنی ہے پہلے سے کہ میں نے کیا بنا کے رکھنا ہے. تو دیکھیں زندگی کو آسان کرے، اپنی اور اپنی فیملی کی زندگی کو آسان کرے، تاکہ آپ کا بیٹا بھی بھرپور زندگی جیے اور آپ کی بہو بھی بھرپور زندگی جی سکے. تو میں نے تو جو بھی میرے پاس یہ چیزیں ڈسکس کرتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ دیکھیں اگر تو آپ کا اچھے سے نباہ ہو رہا ہے اپنی بہو کے ساتھ ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا تو ان کو ان کی زندگی جینے دیں، ان کو سیپریٹ کر دیں، وہ اچھے سے جینا سیکھ جائیں گے. اگر آپ کا بیٹا آپ کو کچھ دیتا ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے نا، اگر وہ آپ کو کچھ دیتا ہے تو اس کو خوشی سے لے لیں، اگر وہ نہیں دے رہا تو چھوڑ دیں اس کو اس کے حالات پہ. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پیرنٹس کو جو ہوتے ہیں اپنے بیٹے کے سر پہ، اس وقت بیٹوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ایک اچھا پیکج اپنے ماں باپ کو دیں کہ تاکہ وہ اچھی زندگی گزار سکیں. اگر وہ اچھا کما رہے ہیں تو نہیں تو جتنا کما رہے ہیں اتنے میں سے اپنے بچوں کی جو ہے نا اپنے ماں باپ کو وہ دیں، تاکہ ان کے ماں باپ نے ان کو پالا ہے، پڑھایا ہے، سارا کچھ کیا ہے، جتنا انہوں نے کیا اتنا وہ ان کو دیں کہ ان کا بھی حق ادا کر سکیں، کیونکہ ماں باپ کا بھی بہت حق ہوتا ہے اولاد پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ایک پھنسی رہتی ہے نا زندگی کے، یار بہو ادھر کھینچ رہی ہے، ماں ادھر کھینچ رہی ہے، یہ اس طرح نہ کریں. حق مانگ کے اس طرح نہیں حق لیے جاتے کہ ہم کہیں گے کہ میرا بیٹا ہے تو میرا اس پہ حق ہے. یہ حق مانگنے سے حق نہیں لیے جاتے، یہ حق نہیں ہوتے، یہ تو ایک زبردستی ہوتی ہے. محبتیں اس طرح نہیں لی جاتی. اگر تو آپ کا کسی کے ساتھ نباہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ اگلا بندہ آپ سے پلہ چھڑا رہا ہے تو اس سے 10 کلومیٹر دور چلے جائیں کہ جائیں بھائی آپ مزے کریں. اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھیں. میں تو یقین کریں کہ جب بھی میں نماز ادا کرتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ یا اللہ دنیا سے بے نیازی دے دے. دنیا سے بے نیازی آپ کو سرخرو کر دیتی ہے، اور اپنے قریب کر لے اور دنیا سے بے نیازی دے دے. کیونکہ دنیا دیتی ہی کیا ہے آپ کو؟ ٹینشن کے سوا یہ کچھ بھی نہیں دیتی. تو پھر بہتر نہیں ہے کہ بندہ اپنی زندگی جی لے. تو میں تو انہی اصولوں پہ چلتی ہوں، اور میں نے کہا میں آج آپ لوگوں سے یہی ڈسکس کروں گی. اگر کوئی ماں میری ویڈیو دیکھ رہی ہے تو وہ اس چیز کو فالو کرے. یہ نہ سوچے کہ جناب میرا بیٹا بھی چھوٹا ہے تو میں اس کو کیسے سیپریٹ کر دوں، کیا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کے بیٹے کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے بیٹے کو بہت فائدہ ہوگا. وہ اپنی ضرورتیں، اس کی بیوی یہ سمجھ جائے گی کہ جو میرے پاس ہے میں نے یہی کھانا ہے، میں نے اسی میں گزارا کرنا ہے. اور آپ کا بیٹے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میری انکم اتنی ہے. آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس جو ہے میں نے اپنے باقی بچوں پہ کس طرح اس کو جو ہے نا لگانا ہے. کچھ میرے بچے پڑھ رہے ہیں، کچھ میری بیٹیوں کی شادی ہونے والی ہے. سارے مسئلے مسائل آپ حل کرنا جو ہے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور آپ کا بیٹا اگر بہت زیادہ کماتا ہے تو وہ آپ کو سیپریٹ ہو کے بھی دے سکتا ہے. اور اگر آپ کا اچھے سے گزارا ہو سکتا ہے تو پھر میں یہ وہ ماسی نہیں بنوں گی، میں کہوں گی کہ اپنے بچوں کو علیحدہ کر دیں جی، اپنے گھر کی رونق ختم کر دیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سارے اکٹھے ہیں تو ہمارے گھر میں بڑی رونق ہے. تو کبھی کبھی جو رونق ہے نا یہ بہت عجیب قسم کے رنگ لے کے آتی ہے. اندر سے کڑ رہے ہوتے ہیں سارے، لیکن اوپر سے یہ رونق لگی ہوتی ہے. جناب یہاں سے میں کباب ریڈی کر رہی ہوں، یہاں پہ وہی شامی کباب میں نے لگا دیا، اور اس کے اوپر میں نے شملہ مرچ سب لگا دیا، اور میرے پاس پیاز تھا وہ رکھ دیا، اور تھوڑی سی میرے پاس چیز تھی وہ میں نے اوپر لگا دیا ہے. اور پھر اس کے اوپر تھوڑا سا آئل میں نے چھڑکیا اور اوپر نیچے سے تھوڑا سا براؤن کیا ہے. اور جناب ہمارا برگر جو ہے نا بیف شامی کباب والا برگر بن کے ہو گیا ریڈی، اور بہت ہی مزے کا یہ بنا تھا. اور میرے بچے جو ہے نا اس کباب کو، کباب تو جتنا مزے کا بنتا ہی بنتا ہے، میں اتنی اپنی چیزوں کی اتنی تعریفیں نہیں کرتی، کیونکہ آپ بنا کے کھائیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا مزے کا بنتا ہے. میں پھر جب اس کو بچوں نے ریڈی کر لیا تو پھر اس کے بیچ میں نے تھوڑا سا کیچپ ڈالا ہے، اور تھوڑی سی جو املی کی میری چٹنی ہے نا میں نے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے، میں نے تھوڑی سی وہ ڈالی ہے. اور اس کے ساتھ تو یقین کریں کہ جو ٹیسٹ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے. اور اس طرح میرے بچوں نے کیا برگر کو انجوائے. اور میں جو تھی اپنے دوسرے کام کی طرف نکل پڑی تھی کہ میں اپنا اگلا کام کر لوں. ویکیشنز میں موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی بھوک لگتی رہتی ہے، تو پھر میں فریج میں کچھ نہ کچھ بنا کے رکھ دیتی ہوں. یہاں پہ میں نے تھوڑی سی مایونیز بھی ڈال دی تھی.
اور جناب پہلے مجھے آفر کی جاتی ہے کہ ماما آپ چیک کر کے دیکھیں. میں نے پہلے چیک کیا اور پھر میں نے بچوں کو کہا کہ آپ لوگ انجوائے کریں اور میں آتی ہوں. میں یہاں پہ بنا رہی تھی لسی کیونکہ لسی میری فیوریٹ ہے. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ یہ کھائیں تو میں لسی پیوں گی کیونکہ مجھے اتنا ان چیزوں کا ٹیسٹ نہیں ہوتا, مجھے اتنا شوق بھی نہیں ان چیزوں کا ہوتا. تو جناب آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا, دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. اللہ حافظ, بائے بائے.